نادي عليا مظهر المذاهب تجده عونا لك في النواهب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد صلوات بآواز بلند پڑھیں تھکاوٹ محسوس نہ کریں اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ اپنی اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات جن مومنین نے ایک ذمہ دوسرے کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کے لیے بہر جوان جو سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے لیے امام زمان علیہ السلام کے صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت دشمنان اہل بیت پہ لعنت صلوات بآواز بلند پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الحمد لله ذي الشان العظيم والفضل العميم والصلاة والسلام على النبي الكريم والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني والسراج المزيح والكوكب الدري صاحب الوقار ودار السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ہے آپ تھکے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے کی نفسیات بتا رہے ہیں آپ کے اوپر تھکاوٹ ہے تھکا ہوا میں بھی ہوں اللہ لیکن میرا آپ کو کہنا بنتا ہی نہیں ہے پہلے 6-7 دن جتنا آپ کا معیار رکھا اگر آج نہ بھی سنیں نہ بھی بولیں تو آپ نے حق ادا کر دیا ہے درود و سلام سوا لاکھ انبیاء پر بالخصوص احمد مصطفیٰ پر جن کو اللہ نے مبعوث پہ رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا
شروع کرنے لگا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں نے اپنے ٹائم کے اندر ہی چھوڑنا ہے، جہاں میں چھوڑتا ہوں تو مجھے ممبر لیٹ ملا ہے لیکن جلدی جلدی باتیں کرنی ہے۔ جو اپنے ماں کے دودھ سے پہلے، آپ میرے معیار مزاج خطابت سے واقف ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں تو آج بھی میں نے سمجھانا ہے، جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے لعاب رسول کو شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں انڈیلے، اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی تھکاوٹ اتر گئی آپ کے چہروں پہ تو ہچاچ بچاچی آ گئی۔ کون علی ہے؟ پھر جملہ کہتا تھا کہ ساتھ مل جاؤ، جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے لعاب رسول کو شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں انڈیلے۔ جملہ احتیاط اور ادب کے اندر رہ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون علی؟ جس علی کے بغیر نہ 4 یار مکمل ہوں نہ 5 تن، نہ 4 یار۔ اور بابا علی کو ماننا شیعہ کی بھی مجبوری ہے، سنی کی بھی مجبوری ہے۔ کیوں؟ شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں۔ شیعوں کا پہلا علی ہے بھائی، سنیوں کا آخری علی ہے۔ پر فرق اتنا ہے، شیعوں کا دین شروع علی سے ہوتا ہے، سنیوں کا دین ختم علی پہ ہوتا ہے۔ کون علی؟ جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ توڑ کر پانی میں بھگو کر خود بھی کھائے، نوکر کو بھی کھلائے، لیکن طاقت اتنی درے خیبر کو انگوشت کی پشت پر ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑائے جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا ہے، اسے تو ولی کہتے ہیں۔ اسے ہی تو علی کہتے ہیں۔ حضور کی زندگی کے سب سے بڑے 2 اجتماع ہوئے، حضور کی زندگی میں سب سے بڑے 2 اجتماع ہوئے، زندگی میں سب سے بڑے اجتماع 2 ہوئے، ایک 13 رجب کو، ایک 18 ذی الحج کو۔ جو 13 کو ہوا وہ علی کی آمد پہ تھا، جو 18 کو ہوا وہ علی کی ولایت پہ تھا۔ نبی کی زندگی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، کسی حدیث کا راوی 1، کسی کے 2، کسی کے 10، کسی کے 50، کسی کے 100، کسی کے 1000 راوی کسی روایت کا نہیں ملتا۔ وید حدیث ہے، حدیث غدیر، جس کا راوی 1.25 لاکھ ہے، اور اسی وجہ سے تو ملنگ کے ہاتھ میں مدار ہوتی ہے، وہ گلیوں میں کہتا ہے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، وہ 1.25 لاکھ کہے کے بتاتا ہے، جس کا میں ملنگ ہوں وہ حجرے میں پیر نہیں بنا، 1.25 لاکھ کے سامنے بنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حجرے میں نہیں بنا، 1.25 لاکھ کے سامنے بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی، اگر آپ نے محبت کی تو ساتھ دیا تو، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول۔ اب طہا بھی نہیں کہہ رہا، اب یاسین بھی نہیں کہہ رہا، اب مزمل بھی نہیں کہہ رہا۔ مجھے لگتا ہے آج آپ چلے گئے ہو، اکیلے ہی پڑھ رہا ہوں، چلے گئے ہو، نہیں چلے گئے ہو۔ آج طہا بھی نہیں کہہ رہا، آج یاسین بھی نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ۔ اچھا جب محنت کرتا ہوں نا بندے پھر وصول نہ کرے، خریدار کوئی نہ ہو تو پھر دکھ لگتا ہے۔ بلغ، پورے قرآن میں لفظ بلغ 1 دفعہ استعمال ہوا ہے اور وہ علی کے لیے ہوا۔ اللہ اکبر، جی نکال لو، پورے قرآن میں لفظ بلغ 1 دفعہ استعمال ہوا۔ نبی نے اعلان سنا، فوراً فرمایا سلمان جی مولا، جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلاؤ، جو آگے ہیں ان کو پیچھے۔ جو ہر جنگ میں پیچھے رہ جاتے تھے آج آگے کیسے نکل گئے؟ اللہ اکبر، سلامت ہو جاؤ، میرے ساتھ مل گئے ہو، پیچھے بلاؤ۔ اب سلمان نے کیا کیا بھائی؟
ہزاروں کا مجمع تھا، ساروں کے نام بھی نہیں آتے، اگر آتے بھی ہوں تو نام لے کے پکارے تو ٹائم لگے گا۔ سلمان نے کیا کچھ نہیں، سمجھدار بندہ تھا سلمان، علی والا ہوتا ہی سمجھدار ہے۔ کیا کیا؟ نبی نے کہا صاحب کو بلاؤ، ٹیلے پہ چڑھ کے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے کہتا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ پچھلے آگے، اگلے پیچھے، سارے آگے، غدیر کا انتخاب کیا گیا۔ نبی نے فرمایا صحابیوں پلان اتارو، سب کے نہیں، چن چن کے کچھ بندوں کے پلان خود اتروائے، خود اتروائے۔ آپ نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے؟ خود اتروائے ان کے جن کے بارے شک نہیں، یقین تھا یہ بھاگ نہ جائیں، شک نہیں یقین تھا بھاگ نہ جائیں، اتروائے پلان۔ جب پلان اتر گئے نا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کرنے ہیں، یہ کیا کرنے ہیں؟ فرمایا ممبر بنانا ہے۔ یا رسول اللہ جوفا نامی بستی قریب ہے وہاں سے لائے، فرمایا نا انہی کے بنانے ہیں۔ یا رسول اللہ مسجد نبی میں خوبصورت پر لائے، فرمایا نا پلانوں کا ہی بنانا ہے۔ پلانوں کا ممبر آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا بتاتا میں ہوں، بناؤ تم۔ نبی نے ترتیب بتائی، پلان جوڑے، ممبر بن گیا۔ ایک طریقہ صحابی آگے بڑھ کے کہتا واہ رسول اللہ ایسا ممبر ہمارے تو ذہن میں تھا ہی نہیں، ایسا بن جائے۔ فرمایا یاد رکھنا جب میرے بتائے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے، وارث ممبر کیسے بنا؟ اللہ اکبر، جہاد کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جب میرے یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، شراب کیوں حرام ہے؟ مالک جنت میں کہتا ہے شراب طہورہ ملے گی، ادھر کہتا ہے شراب حرام ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے، یہ حرام ہے۔ مالک یہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا حرام اس واسطے ہے، پنجابی میں چاکھاں، حرام اس واسطے ہے انہا آپ کیوں بنائیے، انہا جب اللہ کو بندوں کا بنایا ہوا جان پسند نہیں، امام کہتے بغانا اللہ ہو یا انہا آپ کیوں بنائیے، انہا آپ جب اللہ کو بندوں کا بنایا ہوا جان پسند نہیں، امام کیسے پسند آ جائے گا؟ فرمایا پلان اتارو، پلان جوڑے گئے، ممبر بن گیا۔ اچھا بتاؤ پلانوں کا ممبر کیوں بنوایا؟ عربوں کا ہر واسطہ اونٹوں سے ہے، کہیں آنا جانا بیٹھنا چارہ ڈالنا ہر وقت اونٹوں سے تعلق ہے، اور اونٹ پہ سفر بغیر پلان کے نہیں ہوتا۔ پلک جھپکنے سے پہلے جنت سے منگوا سکتا تھا، کل مختار تھا، لیکن پلانوں کا اس لیے بنایا تاکہ تقریر یادگار رہے۔ جب پلان اونٹ پہ رکھیں پھر بھی علی یاد آئے، جب اتارے پھر بھی علی یاد۔ اللہ اکبر، بھائی آپ سلامت رہے۔ پلانوں کا ممبر بن گیا، نبی ممبر پہ آئے، فرمایا الا تسمعون، تمہیدی گفتگو ہے 5-7 منٹ کی، سن لینا۔ الا تسمعون، صحابیوں میری آواز آپ تک جا رہی ہے؟ کتنے صحابی سان؟ سلامت رہے۔ صحابیوں الا تسمعون، میری آواز آپ تک جا رہی ہے؟ معرفت نبی میں ڈوبے ہوئے تھے، با جماعت کہا قالو بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے۔ ابھی سپیکر بند ہو جائے نا، اس ستون سے آگے فراست امی کی بھی آواز نہیں جائے گی۔ سپیکر کوئی نہیں تھا، بغیر سپیکر کے نبی نے 1.25 لاکھ تک آواز پہنچا کے بتا دیا۔ مولوی کی آواز دوسرے ستون تک نہیں جاتی، جو 1.25 لاکھ تک پہنچا کے بتا رہا ہے مولوی اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا تسمعون، میری آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آ رہی ہے۔ فرمایا الا فیبلغ الشاہد علی الغائب، جو حاضر ہونا وہ غیبین تک پہنچا دینا۔ جب یہ جملہ کہا فرمایا میں نے تمہیں اللہ بتایا دکھایا نہیں تم مان گئے، جنت بتائی دکھائی نہیں تم مان گئے، جہنم کے حالات بتائے دکھائے نہیں تم مان گئے، برزخ کا سفر بتایا دکھایا نہیں مان گئے، احکام حج بتائے مان گئے، آج بتانا نہیں
بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے، میں جو کرنا جا رہا ہوں، بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے۔ ادھر سے علی کو بلایا، دو نورانی چہرے اصحاب کی طرف، اصحاب کے چہرے دو نورانی چہروں کی طرف۔ نبی نے ایک لمحے میں ہاتھ بلند نہیں کیا بلکہ دونوں بغلوں سے پکڑ کے علی کو بلند کر کے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو۔ نہیں رکنا یار، رکنا ایک منٹ کے لیے، سورہ نمل پڑھنے لگا ہوں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ جب جناب سلمان کا لشکر وادی سے گزرنے لگا نا تو چیونٹیاں تھی، چیونٹیاں، کیڑیوں کی ایک سردار تھی، وہ کہنے لگی او کیڑیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے، تمہیں مسل ڈالے۔ میں اللہ کا نمائندہ بتانے لگا ہوں، دور کھڑے تھے سلمان، دور سے کیڑی کی آواز سن لی۔ بھائی کیڑی کی کتنی آواز ہوگی یار، سن لی، قدم اٹھائے، قرآن پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھے، ساری چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کو اٹھایا جس نے بات کی تھی، ہاتھ پہ رکھا، مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات پہ مسکرائے، دیکھ کے کہتے ہیں کیڑی اتنی چھوٹی ہو کے وڈیاں گلاں کر دی ہیں، تو میرے بارے کیا کہتی ہے کہ سلمان، اشارہ میں نے کرنا ہے سمجھنا تم نے ہے، سلمان روند ڈالے گا۔ دیکھ کے کہتی ہے نانا آپ تو سلمان نبی ہیں، میری جرت ہے میں معصوم کو کہوں تم معصوم ہو، جو تمہارے ساتھ ہیں وہ تو معصوم نہیں، غیر معصوم نو کی پتا کھوٹے چکیڑی ہے کہ ساتھ پہ۔ اللہ اکبر، غیر عقل بڑی یا بھینس بڑی ہے، عقل بڑی یا بھینس بڑی ہے کہ اتنی چھوٹی ہو کے اتنی وڈیاں گلا، تیری اوقات کیا ہے؟ دیکھ کے کہنے لگی مجھے آج سے پہلے کا نہیں پتا میری اوقات کیا ہے، مجھے آج اپنی اوقات کا پتا چل گیا، تو نبی ہو کے زمین پہ، میں کیڑی ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ۔ عقل بڑی یا بھینس، یہ کیڑی کی عقل نے بتا دیا، ارے جس کیڑی کو نبی اٹھائے اس کیڑی کی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جس حیدر کو علی اٹھا۔ اور یہی تو وجہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، نبی نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، سلمان تو ابو ذر کا بھائی، کمبر تو مقدار کا بھائی، عمر تو ابو بکر کا بھائی، فلاں تو فلاں کا بھائی، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا۔ نبی نے کیا دیکھا؟ ایک کونے میں بیٹھ کے مٹی پہ بیٹھا علی رو رہا ہے، نبی قریب گئے، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، فرمایا لماذا یبکی کا یا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا پتر رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا رونا تو کیا کروں یا رسول اللہ، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا، وہ بات جو سینوں میں ہے۔ فرمایا اے علی تجھے بھی کسی کا بھائی بناتا، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، انتا مثلی، تو مجھ جیسا ہے لہذا تو میرا بھائی ہے۔ اور فرمایا فرق ہے ان سب کو دنیا میں بھائی بنایا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں۔ علی کی برابری کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہے احمد ابن حنبل۔ احمد نے اپنے باپ حنبل سے کہا بابا آپ کی زندگی کے آخری دن ہے، مجھے 20 بڑے صحابہ کے نام تو لکھوا دو، 20 بڑے صحابہ کے نام لکھوا دو۔ 17 صحابہ کے نام لکھوائے، کاغذ قلم روک لیا۔ احمد کہتا بابا پاس ہو گیا۔
علی سے دشمنی کی حد ہوتی ہے. 17 صحابہ کے نام لکھے گئے, علی کی ابھی تک باری کوئی نہیں ہے. دیکھ کے کہتے ہیں احمد تمیز سے کام لے, میرا خون ہے. تو نے صحابہ کا پوچھا ہے, علی کا نہیں پوچھا. علی صحابی نہیں, علی نفس رسول ہے. بابا میں جملہ کہتا ہوں کہ حسنین کی بڑی شان ہے, حسنین کی بڑی شان ہے, حسنین کی بڑی شان ہے, لیکن علی سے کم جس کی برابری بطول زادے نہیں کر سکتے, فضول زادے کیسے کرے. طاہر القادری صاحب کا جملہ ہے, فیس بک پہ دوستوں نے کتنا دیکھا, وائرل ہوا. انہوں نے صحیح فرمایا ہے, جو حضرت ابو بکر کو رسول کا خلیفہ نہیں مانتا وہ تاریخ کا مجرم ہے. وہ تاریخ جی مجرم ہے تاریخ کا. اور جو علی کو رسول کا خلیفہ نہیں مانتا وہ رسول کا مجرم ہے. میں بات کیا کہا ساری بات, وہ رسول کا مجرم ہے. چلو جملہ مجھے کہنے دو یار, آ جا بھائی. نبی نے کیا فرمایا, من کنت مولا ہو فہذا. ترجمہ ابھی بھی یہیں پہ کہیں پہ بینر پہ لکھا ہوگا, پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ آ گیا. آج پتہ نہیں فراست کو بھی کہاں سے ترجمہ کرے گا. من کنت مولا ہو فہذا, جس کا میں مولا اس کا غلط ہے. 1 2 3 4 کچھ موبائلوں میں بھی بن رہی ہیں, میں حجرے میں نہیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ غلط ہے ترجمہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, غلط ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. توجہ کرنا, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں من کو تو مولا کا ترجمہ بتانے لگا ہوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. جب اس میں روح ڈال فوراً سجدہ کرنا. مالک 1 منٹ بعد کرو تو فرمایا پھر کافر, پھر ابلیس, پھر مشرک, پھر شیطان. 1 گھنٹے بعد فرمایا پھر بھی ابلیس. فوراً کہاں سے؟ فرمایا قاؤ پہ جو فے ہے نا, فے کا عربی میں معنی ہے فوراً. فوراً موسیٰ نے عصا مارا, فن فجرت. فجرت کا مطلب ہے پھوٹنا. فجرت کے اوپر جو فے ہے اس کا مطلب ہے فوراً چشمے پھوٹ گئے. فوراً چشمے پھوٹ گئے. فے کا مطلب ہے فوراً. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا, ہاذا پہ فے ہے, ہاذا پہ فے ہے, جس کا میں مولا اس کا علی فوراً مولا. 3 فاصلے کوئی نہیں. جس کا میں مولا اس کا علی فوراً مولا ہے, درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے. ہمارا مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے. کسی 1.25 لاکھ انبیاء معصوم ہیں, آگے بڑھنا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء, ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. 1.25 لاکھ انبیاء معصوم. دوسرا ہمارا عقیدہ ہے نبیوں نے دنیا میں آ کے جو بھی کام کیا وہ اللہ کی مرضی سے کیا, لیکن ہمارے نبی کی یہ شان کہ کسی نبی کے کسی بدن کے حصے کو اللہ نے اپنا نہیں کہا سوائے ہمارے نبی کے بدن کے. کسی نبی کے بدن کے کسی حصے کو اللہ نے اپنا نہیں کہا سوائے ہمارے نبی کے بدن کے, وہ بھی سارے بدن کو نہیں. 2 حصوں کو اللہ نے اپنا کہا قرآن کے اندر. ایک زبان کو فرمایا وما ينطق عن الهوى, مصطفیٰ تو بول رہا ہے نا, تو نہیں بول رہا, میں اللہ بول رہا ہوں. دوسرا ہاتھ کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما,
تھکا ہوا میں بھی ہوں، آپ بھی۔ جب میں تھکاوٹ کو دور پھینک کے آیا ہوں تو آپ بھی دور پھینکو 1 منٹ کے لیے۔ زبان مصطفیٰ تیری نہیں، مجھ رحمان کی، ہاتھ تیرا نہیں مجھ رحمان کا۔ اللہ کے نبی نے غدیر کے مقام پر زبان سے من کن تو مولا کہہ کے بتا دیا، میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے۔ زبان سے دکھا کے بتا دیا، میں نہیں دکھا رہا وہ دکھا رہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہیں پر حارث بن نعمان فاری تھا، کہا اے رسول خدا کا کہا مان لیا، نماز کا کہا پڑھ لی، حج کا کہا کر لیا، اب جاتے جاتے یہ اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہا ہے۔ کہ میں مسلط نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ بھی عذاب نازل کرے۔ بس سننا، فوراً پتھر نازل ہوا۔ مالکا پیارے صحابہ کا مجمع ہے، ان کو تو جا لینے دے، نبی کو تو ہٹ لینے دے، تھوڑی دیر بعد عذاب نازل کر دینا۔ ابھی ہی فوراً پتھر نازل کر رہا ہے، نبی کو تو ہٹ لینے دے، صحابہ کو تو جا لینے دے۔ جملہ آرام سے کہنا ہے، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، اب جا لینے دے مصطفیٰ کو، پیارے صحابہ کو جا لینے دے۔ فوراً کیوں پتھر نازل؟ فرمایا تجھے نہیں پتا ولایت کا منکر نبی کے پاس بھی ہو تو عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ آج میرا سینہ نہیں ساتھ دے رہا، میری اپنی قسمت، جملے بڑے ہیں۔ ولایت کا منکر نبی کے پاس بھی ہو، اچھا ٹھیک ہے مالک دے دے عذاب دے دے، تو اسے جلا جلا کے مار، تڑپا تڑپا کے مار، گھما گھما کے مار، مالک پتھر کیوں نازل کرتا ہے؟ فرمایا تو نے سورہ فیل نہیں پڑھی؟ جب کعبے پہ حملہ ہوا اللہ نے پتھر نازل کیا، اور اب پتھر نازل کر کے میں بتانا چاہتا ہوں جو کعبے کا منکر اس پہ بھی پتھر، جو مولود کعبہ کا منکر اس پر بھی پتھر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس علی بادشاہ نے منبر پہ خطبہ دیا، ایک جملہ یہ پیغام دینا واجب سمجھتا تھا۔ منبر پہ خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس، کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی کوئی حسرت نہ ہو۔ بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہنے لگا اے علی میں ہوں، میری کوئی حسرت نہیں۔ فرمایا خبردار تیری بھی ہے۔ کہنے لگا کوئی نہیں۔ علی نے فرمایا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ علی نے فرمایا حسرت کا نہ ہونا بھی ایک حسرت ہے۔ میں نے پہلے بتایا میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، جملے بڑے ہیں، آرام سے کہہ رہا ہوں۔ حسرت کا نہ ہونا بھی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اے علی آپ کہتے ہو کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی کوئی حسرت نہ ہو، کیا آپ کی بھی کوئی حسرت ہے؟ علی نے فرمایا میری ایک نہیں 2 ہے۔ کہنے لگا کون کون سی؟ جملہ نہیں پڑھنا، چہرے پڑھنے ہیں۔ کون کون؟ فرمایا پہلی جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ بندہ حاسد کھڑا ہوا، اے علی مخلوق ہو کے اتنا بڑا دعویٰ؟ علی فرماتا ہے بدبخت پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے اے علی میرے دل کے راز جانتے ہو؟ پہلی دفعہ فخرانہ انداز میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت تو دل رکھتا ہے، علی اس کا بھی راز جانتا ہے جو دل ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی دوسری علی کی حسرت، جتنا رزق تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ آواز کھولنا یار 2 منٹ، جتنا رزق تھا اتنا کسی نے۔ یہی تو وجہ ہے، وہ جاڑا صاحب کا مجھے جملہ یاد آیا، کہیں پہ مجلس پڑھنے گئے، مجلس کے بعد کسی بندے نے پوچھا کہ جاڑا صاحب یہ بتائیں کہ علی رزق تقسیم کرتے ہیں؟ پھر میں پہلے تو مجھے بتا کیا تیرا اس بات پہ ایمان ہے کہ علی جنت بھی دیتے ہیں جہنم بھی؟ کہوں گا ہاں حدیث ہے۔ پھر میں تجھے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جو جنت دے سکتا ہے 2 پھلکے نہیں دے سکتا؟ جو جنت دے سکتا ہے 2 روٹیاں نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، بندہ اٹھا، بچی بیمار، حکیم نے بتایا، آخری اللہ سلام کرنے لگا، حکیم نے بتایا بھائی تیری بچی کو شہد کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ شہد کھائے گی اتنی زیادہ کسی ہمسائے کے گھر گئی، بھائی شہد چاہیے۔ کہا میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ ایک شخص کا تعارف کرواتا ہوں جو کسی کو خالی لوٹانا برداشت نہیں کر سکتا، اسی قافلے میں آنے والا ہے، تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے آ جائے، رک جا، اگر قسمت ہوگی تو آ جائے گا۔
کہتا ہے میں قافلے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ شہد کی شدت سے ضرورت تھی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا قافلہ قریب آیا تو میں نے سمجھا کہ میری قسمت کھل گئی. کیوں؟ قافلے کا سردار علی تھا. میں نے کہا یا علی مجھے کچھ شہد چاہیے. علی نے فرمایا کمبر؟ جی مولا اس کو شہد دو. کمبر نے پوچھا کوئی برتن کوئی بھانڈا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں. تو فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ پورا مٹکے کا مٹکا دے دو. کہنے لگا جو علی سے مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، علی کے وسیلے سر بلند کرنا. مکمبر کہنے لگا مولا مٹکے ہیں 2 اونٹ پہ، اگر ایک دے دیا نا تو اونٹ کا وزن برابر نہیں رہے گا. فرمایا پھر دونوں دے دو. مولا ضعیف بندہ ہے، دونوں دے دیے اٹھا کے کیسے لے جائے گا؟ فرمایا اونٹ بھی دے دو. ہائے ہائے اونٹ بھی دے دو. اچھا جب دے دیا نا، آپ لطف کا جملہ سنو، جب دے دیا نا بعد میں علی نے پوچھا کمبر جب میں نے پہلی دفعہ کہا شہد دے دو وہیں پہ کھڑا رہا، جب میں نے مٹکے کا کہا تو پھر بھی وہیں کھڑا رہا، جب دوسرے کا کہا پھر بھی وہیں کھڑا رہا، جب میں نے اونٹ کا کہا تو جب لگا کے ہٹ کیوں گیا؟ دیکھ کے کہتا ہے سخی تمہاری سخاوت پرواز میں تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہتے کمبر اپنے سمیت چلا جاؤ. اپنے سمیت حیدری یا تو مولا نے فرمایا کمبر اچھا تھا نا، چلا جاتا مجھ سے جان چھوٹ جاتی، آزاد ہو جاتا. دیکھ کے کہتا مولا کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کے قدموں میں غلامی میں تو جنت سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی. فرمایا دیکھ کے کہتا مولا چلا جاتا نا آزاد ہو جاتا. دیکھ کے کہتا مولا چلا جاتا، آپ کو مجھ جیسا نوکر مل جانا تھا، مجھے آپ جیسا آقا کوئی نہیں مل. اللہ اکبر. اس علی بادشاہ کے فضائل اگر دنیا سمجھ جاتی تو علی کا بیٹا 3 دن کا پیاسا نہ مارا جاتا. اللہ اکبر. سارا دن عزاداریاں، سبیلیں، لنگر نہادیں پکانا. آپ تھک گئے نا، بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا، انسان تھک جاتا ہے. نہیں تھکا تو حسین کا سجاد. جی آپ آنکھوں سے پانی نکال کے تھک گئے ہو، وہ خون رونے کے بعد بھی ایک جملہ کہہ کے دنیا سے گیا. باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا جب آخری وقت تھا نا ایک جملہ کہہ کے گئے تھے دنیا سے، بابا جتنا رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا. یہ جملہ کہہ گئے جزاک اللہ ہائے کرنے والے دنیا کے کسی گھام میں ہائے نہ کرے. آج میں نے 2 جملے اس کے پڑھنے ہیں جس کی عمر میں سال کا لفظ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جس کی زندگی میں سال کا لفظ ہی کوئی نہیں، جو رباب کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. جملے آپ کے سنے ہوئے ہیں لیکن عبادت کے لیے 10 رجب کو دنیا میں آئے نا، 28 رجب کو حسین روانہ ہوئے. 18 دن کا اصغر تھا حسین دنیا میں چلے مدینے سے. شعبان آیا حسین سفر میں اصغر ساتھ تھے. ماہ رمضان آیا حسین سفر میں اصغر ساتھ تھے. شوال آیا حسین سفر میں اصغر ساتھ تھے. ذکرات آیا حسین سفر میں اصغر ساتھ تھے. اس کی سب سے بڑی دعا ہے، اس جملے پہ مانگ لینا، میں سب سے بڑا نوکر ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں. شبیر کا 6 مہینے کا سفر ہے، اصغر کی 6 مہینے کی زندگی ہے. کربلا کا وہ شہید ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. اور دنیا میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. پھر چھٹے امام کا فرمان ہے مشکل بنے نا تو اصغر کا واسطہ دیا کرو. پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ کس پہ روئے؟ فرمایا اصغر پہ. پوچھا گیا وہ تو 6 مہینے کا تھا. فرمایا رلاتی یہی بات ہے جو سب سے زیادہ چھوٹا تھا نا اس نے سب سے زیادہ رلایا ہم میں نے وید کو. اللہ اکبر. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ابھی بھی رباب ان کی حسرتیں پوری کر. آزادہ رہو. بڑے بابل حوائج ہیں علی اصغر، 6 مہینے کے تھے علی اصغر. 2 وقتوں میں نا باپ والدین اولاد سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بے ساختہ. 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جب والدین اولاد سے بے ساختہ پیار کرتے ہیں. پہلا کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب بچے کی 6 یا 7 مہینے کی عمر ہوتی ہے نا، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے یہ بچہ اب دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مانگے، تھوڑی سی میٹھی چیز ہم اسے کھلائیں.
یہ اس وقت والدین بڑا ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بے ساختہ پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے نا بچے کی کہ بچے کو پتہ چلتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ جدھر جدھر ماں باپ مڑے نہ چلیں، بچہ گردن موڑ کے اس طرف دیکھتا ہے۔ اس وقت والدین بے ساختہ پیار کرتے ہیں۔ دوسری کون سی کیفیت ہے؟ جب بچے کے منہ پہ داڑھی آ جائے نا تو والدین چھپ چھپ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس وقت بے ساختہ پیار ہوتا ہے۔ حسین ایسا عاشق خدا ہے نا جس نے اپنا 6 مہینے کا بھی دے دیا، جزاک اللہ، جو حسین کو رو رہے ہو 10 دن سے، جس نے اپنا 18 سال کا بھی دے دیا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اور دنیا کا کسی غم میں ہے نہ کرو، آزادہ رہو۔ جب مختار تخت پہ آئے نا، قاتلان حسین سے چن چن کے بدلے لیے، یہ کتا حرملہ بھی پکڑا گیا۔ جب یہ سامنے آیا نا، مختار نے حکم دیا ایک بڑے کڑاہ میں تیل گرم کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائے، اس کو جلایا جائے۔ اس وقت کانپنے لگا، دیکھ کے کہتا ہے مختار تو نے مارنا ہے، میں نے مرنا ہے، اس جملے پہ میں منبر ہو سکتا ہے چھوڑ جاؤں، عبادت ہو جائے۔ مختار تو نے مارنا ہے، میں نے مرنا ہے، تجھے شریعت رسول یاد ہے کہ پیاسے کو پانی ضرور پلاؤ۔ مختار نے جڑا والا کا زادار ہائے ضرور کرنا، تخت چھوڑ دیا، تماچا مار کے کہتا ہے تجھے اب شریعت یاد آئی؟ وہ وقت یاد کوئی نہیں، اتنا پانی نہیں مانگا تھا جتنا خون نکالا تھا تو نے، اجرکم اللہ۔ اور یہی تو وجہ ادا کرو، منہال نے امام سجاد کو بتایا، مولا مبارک ہو، مختار تخت پہ آ گئے ہیں، قاتلان حسین سے بدلہ لے۔ ٹھنڈی سانس بھری سید سجاد نے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں منہال مجھے بتا کیا حرملہ بھی مارا گیا ہے؟ جب یہ جملہ سنا نا، آوازیں بلند ہونی چاہیے تمہاری، آزاد رو، ہائے ضرور کرنا۔ منہال کہتا مولا آپ نے اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا، اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، اس کتے نے وہ ظلم کیا جب تک اصغر کی ماں زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب تک اصغر کی ماں زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ سائے پہ آئی، رو کے کہتی کیسے پیوں میرا اصغر پیاسا مارا۔ جزاک اللہ۔ میری طرف دیکھنا، یہ بجلی کوئی رکاوٹ نہ ہے غم حسین میں۔ عزادہ رو، آخری وقت نے جب سارے مارے گئے، ایک جملہ کا حل من ناصرن، اس سے 2 کیفیتیں پیدا ہو گئی۔ ایک لاشیں تڑپنا شروع ہو گئے، سب سے بلند لاشا تڑپا حضرت عباس کا، ہائے ضرور کرو۔ دوسرا کیفیت کیا؟ خیموں میں بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، حسین سے بیبیوں کا رونا برداشت نہ ہوا، سب کو چھوڑ دیا، خیموں میں آئے، اے بیبیوں اگرچہ زخمیوں ہوں حسین، میرے ہوتے ہوئے کیوں روئی ہو؟ پر میں ہم نہیں روئی، تیرے بچے نے رلایا ہے۔ جب سے تو نے استغاثہ دیا ہے نا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے بابا اگرچہ 6 مہینے کا ہوں ولی، میں مدد کروں گا۔ حسین نے ہاتھ پہ اٹھایا، آپ نے دور نجف دیکھا ہوا ہے، وہ سفید ہوتا ہے، اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا، یاقوت سرخ ہوتا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا جملہ ہے، جب ماں نے بیٹے کو باپ کے حوالے کیا نا، ایک جملہ کہا، دیکھے گا ابھی در نجف ہے پھر یاقوت بنے گا۔ ماتم کا جملہ سنو گے، ابھی در نجف ہے پھر یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے تابوت بنے گا۔ اور بھائی ابھی در نجف ہے، یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے تابوت بنے گا۔ عزادہ رو، اٹھایا حسین نے، جملہ سنو گے، پانی مانگنے وہ جا رہا ہے جس کی ماں کا حق مار تھا پانی۔ جزاک اللہ، جس کی ماں کا حق مار تھا پانی۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ او فوج اشکیا، ایک گھونٹ پانی سے دریا کی روانی میں کمی کوئی نہیں آنی، پانی دے دو۔ آپ نے یہ تو ہر خطیب سے سنا ہے نا کہ فوج اشکیا میں فوج بغاوت کر گئی۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بغاوت کیسے ہو گئی۔ جب بچے نے پانی مانگا نا، 200 فوجی
नेज़ा लेकर, मेरी तरफ देखना, उमर साद के खैमे में आके कहता तूने कहा था बागी से जंग है, क्या ये बच्चा भी बागी है? क्या ये बच्चा भी बागी है? जब ये जुमले सुने इसने जल्दी से हुरमला को कहा जल्दी कर, इस बच्चे का काम तमाम कर, फौज बगावत कर रही है। इस कुत्ते के बच्चे ने अरबों के तीरों की किस्में होती हैं। एक खतीब के जुमले हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं अरबों में तीर कुल 6 किस्म के होते हैं। एक तीर है जिसे मतल कहते हैं, ये परिंदे के लिए इस्तेमाल होता है। एक तीर है जिसे बुज़ल कहते हैं। एक तीर है जिसे सहन कहते हैं, ये हिरन के लिए इस्तेमाल होता है। एक है जिसे मुअज्जला कहते हैं, मुझे माफ करना। एक तीर है जिसे निजाब कहते हैं, ये परनाले की शक्ल का होता है। जो हुसैनी अज़ादार है दिल दुखे माफ करना। आखिरी तीर है जिसे से शोभा कहते हैं। ओए अज़ादारों दिल दुखे माफ करना। अरब के वासियों ने कसम उठाई हुई थी ये तीर कभी इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करना। सारे हाथ मार के कहो किस्मत रुबाब के असगर की, ये तीर उठाया। मैं कहता हूँ कि एक हिंदू शख्स ने कहा है मैं हैरान हूँ मुसलमान पे, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा जिसको ये भी नहीं पता कि तीर खाने के बाद हंसा जाता है या रोया जाता है। अजरो कबल अल्लाह। मैं कहता हूँ ए हुरमला, तूने बड़ी गलती की, तीर मारा। जितने तीर का वजन था ना असगर पे रख देता तो असगर शहीद। अजरो कबल अल्लाह। इस कुत्ते के बच्चे ने तीर को कमान में रखा। भाई आगे बढ़ रहा हूँ, अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा। तीर को कमान में रखा, नशिस्त गिर गई। दूसरी दफा रखा, नशिस्त गिर गई। उमर साहब ठोकर मार के कहता है तू दरिया से मछली सिर निकाले उसका निशाना बना लेता है, एक बच्चा निशाना नहीं बना। देख कहता है मेरे करीब आ, ये बच्चा नहीं। सामने कभी रसूल आ जाता है, कभी बतूल आ जाती है। कहने लगा रसूल ज़िबा होता है तो हो जाए, जंग हार जाऊंगा। इसने तीर मारा। मेरी तरफ देखना, शरीयत कहती है जिसकी रूह परवाज करने लगे उसे पानी पिलाओ। अस्कर की रूह परवाज करने लगी, हुसैन ने मुंह दूसरी तरफ कर। अस्कर की आवाज़ आई बाबा मुंह दूसरी तरफ ना कर और मेरा आखिरी सलाम कबूल। अस्कर का अजर कबल अल्लाह। अस्कर को उठाया, खैमों में लाए। सकीना ने देखा बाबा आज पता चल गया, आखिरी जुमले आए, आज पता चल गया असगर से ज्यादा प्यार था। सकीना को पानी नहीं मिला, असगर को पिला दिया। कपड़ा जो हटाया देख कहती है बाबा ये कैसा पानी जिसका रंग सुर्ख है। देखना इधर से रुबाब रो रही थी। हुसैन ने फरमाया ए रुबाब अगर प्यारा था तो भेजा क्यों था। देखना करबला की माँ की वफा। फरमाया मैं असगर के लिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ मेरे बेटे की वजह से ज़हरा का बेटा रो रहा।